نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یبدأ قومه، آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، فأوردهم النار، پھر ان کو وارد کرے گا، داخل کرے گا جہنم میں، وبئس الورد المورود، اور بری جگہ ہے اترنے کی، برا گھاٹ ہے جس پر اترے گا۔ پیچھے آپ نے واقعہ سنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ولید بن مصعب بن ریان، اسی کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے رب کی نہیں مانی، فرعون کی مانی، اور فرعون کی بات بجا نہیں تھی، درست نہیں تھی۔ غور کیا جائے تو ہمارا معاشرہ کس طرف کو جا رہا ہے؟ رب کی مانی جا رہی ہے یا کسی اور کی مانی جاتی ہے؟ جب رب کی مانیں گے نجات ہوگی، غیر کی مانیں گے تو پھر مار پڑے گی، پھر پریشانی اور حالات مختلف شکل کے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں فرعون قیادت کرتا رہا، قوم کا بڑا تھا، لوگ ان کے پیچھے چلتے رہے، کل قیامت کے دن بھی اسی طرح ہوگا کہ وہ آگے آگے جہنم میں جا رہا ہوگا اور اس کے ماننے والے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جہنم کے کنارے کھڑا ہوگا اور آواز دے کے کہہ رہا ہوگا آ جاؤ آ جاؤ، جو وہاں میری مانتے تھے وہ ادھر آ جاؤ، تو ان کو وہ جہنم میں لے جائے گا۔ اور ہے بھی یہی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے، اس کے ساتھ تعلق۔ تو اپنی خیر مناتے ہوئے انبیاء کے ساتھ محبت ہو، صحابہ سے محبت ہو، اولیاء اللہ سے محبت ہو تو نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جن سے محبت ہوگی انہی کے طرز پر چلنے کی کوشش بھی ہوگی۔ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، وہ ان کو جہنم میں پہنچائے گا، جدھر کا ہے ادھر ہی لے جائے گا۔ وبئس الورد المورود، اور برا گھاٹ ہے جس میں اتارا گیا، جس میں ان کو اتارا جائے گا، وہ بری گھاٹی بری جگہ ہے، وہاں اتارا۔ فَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اب دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے آپ کی نظر میں کہ جس کا بیٹا پیدا ہو اور وہ کہے کہ میں فرعون اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا، حامان اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا، قارون اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا؟ اگر کسی کہہ دیا جائے کہ اپنے بیٹے کا نام آپ فرعون رکھ لو تو وہ کہتے ہیں اللہ کی اس پہ لعنت ہو، میں کیوں رکھوں اس کو؟ وہ تو ملعون آدمی تھا، لعنتی تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حامان اس کا وزیر تھا۔ اللہ تو اللہ ہی ہے نا، ایک مرتبہ اس نے کئی منظرہ ایک مکان بنایا اور کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب کو قتل کروں گا۔
کئی منزلہ مکان پہ چڑھ گیا، وہاں سے تیر مارے کہ میں موسیٰ کے رب کو مار رہا ہوں۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ تیر خون سے لت پت کر کے پھر واپس مڑا دیے۔ بڑا خوش کہ میں نے موسیٰ کے رب کو مار دی۔ جو سورج کی طرف تھوکے گا، تھوک اپنے منہ میں آئے، تو کہیں نہیں گئی۔ ہم قارون، دنیا بڑی تھی، دنیا کے دل بل بوتے پر زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم، میں تو مال اپنے فن سے کما رہا ہوں، اللہ تھوڑی دے رہا ہے۔ میں تو اپنے یہ فن کمایا ہوا ہے، اس پر میں کام کرتا ہوں، اس پر اپنے کمالات نہ سمجھے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ بہت سارے ذہین فتین بڑے عقل مند لیکن خالی ہاتھ گئے تھے، شام کو خالی ہاتھ آ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس کی روزی بھیجی جاتی ہے۔ بہت فی ہذہ دنیا فی ہذہ لعنت، یہ مخالفین کا انجام اور نتیجہ بتایا جائے، پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت بئس الرفد المرفود، اللہ فرماتے ہیں برا تحفہ ہے جو ان کو دیا گیا۔ یہ لعنت بہت برا تحفہ ان کو ملا جس کے مقدر میں، تو لعنت حتی الوسع تو نہیں بھیجنی چاہیے، لیکن جو لعنت کا مستحق ہے اسے پہنچے گی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی کہتا ہے فلاں لعنتی ہے، اس کے یہ کلمات جاتے ہیں، اور جو مستحق ہوتا ہے تو اسی کی طرف چلے جاتے ہیں، مستحق نہیں ہوتا تو پھر اسی کی طرف واپس آتے۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء القریٰ، یہ قرآن کی صداقت ہے، سچائی ہے کہ یہ بستی والوں کی خبروں میں سے نقصہ، ہم نے ان کو بیان کر دیا تجھ پر، ان میں سے بعض تو ان میں سے قائم ہیں اور بعض ان میں سے حسید بالکل کٹ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے بیان کیا، نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، ولی غوث قطب ابدال عالم الغیب نہیں ہوتے۔ علم غیب اور چیز ہے، اطلاع الغیب اور چیز ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بتائی ہیں، اسی کو اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ ہم نے غیب کی خبریں انہیں بتائی ہیں۔ غیب کہتے ہیں زمانہ ماضی، حال اور استقبال، تینوں زمانوں کا علم بغیر کسی آلے اور ذریعے کے حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کو بتایا گیا، یہ ماہر موسمیات بتاتے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو یہ آلات کے ذریعے سے بتاتے ہیں، یہ علم غیب نہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں کہ جی بچہ ہے بچی ہے، وہ بھی کبھی الٹ نکلتے ہیں۔ پہلے بھی شاید میں نے سنایا، وہ اسپتال میں ایک ہے ہمارا شاگرد بتا رہا تھا، استاد جی عجیب اتفاق ہوا کہ میں نے گھر والی کا الٹرا ساؤنڈ کرایا، انہوں نے کہا جی بچی ہے، مہینے بعد کرایا تو انہوں نے کہا بچہ ہے، پھر مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد کرایا تو انہوں نے کہا دو ہیں، بچہ ہے بچی ہے۔
7ویں مہینے میں کرایا تو انہوں نے کہا کوئی بچہ نہیں رسولی. پھر جب پیدا ہوئے ایک بچہ. تو یہ آلات کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پوری خبر تو نہیں دے سکتے. اتنا بتائیں گے نا کہ بچہ ہے، یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کی سماعت بھی ہے یا نہیں، آنکھیں ہیں، نظر بھی ہے یا نہیں، زبان ہے، قوت گویائی بھی ہے یا نہیں ہے. یہ اللہ کے پاس علم غیب اللہ کے پاس ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بیان کر دیا، ان بستیوں میں سے کچھ تو باقی ہے، کچھ بستیاں باقی ہیں، اور وحسید کچھ ایسی بستی ہیں کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا. آپ نے پیچھے پڑھا ہے قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کا کیا حشر بنا. اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دی، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے اور کامل دین پر چلنے کی توفیق